أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اسلام نے کون سا اعتدال پیش کیا ہے، اعتدال کا کون سا نظام اس سلسلے میں پیش کیا ہے، اس کے لیے میں آواز دوں گا جناب مولانا عبداللطیف ریاضی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور رسومات بد اور اصلاح معاشرے کے سلسلے میں اپنے خیالات پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان موصوف اپنا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وجزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين آمنوا لا يسحر قوم من قوم عسى ان يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خير منهن ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ محترم حضرات، دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، صدر مجلس، اللہ تعالیٰ کا بیش بہا کرم فضل اور عطا اور دیا ہے کہ جس رب ذوالجلال والمنن نے جماعت اہل حدیث کو اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو یہ توفیق بخشی کہ یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے کی۔ برادران ملت اسلامیہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مالک العلام کے لیے ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں جناب نبی بحر بر، معنی آیات قرآن، فاتح ابواب جنان، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحہ، امین اسرا، حبیب کبریا، عبد خالق ارض و سما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے گوشہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو تشنی کا طلب نہیں چھوڑا
چھوڑا کہ جس کی اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے نہ فرمائی ہو، اور وہ کوئی ایسا جو ہے مہلک بیماری جو معاشرے کے اندر، انسان کی سوسائٹی کے اندر، انسان کے ماحول کے اندر، انسان کے وجود کے لیے، انسان کے معاشرے کے لیے، انسان کی عزت کے لیے، انسان کے وقار کے لیے، انسان کی ودت کے لیے، انسان کی محبت کے لیے، انسان کی رعفت کے لیے، انسان کی شفقت کے لیے اگر وہ اثر انداز ہو اور اس کو ختم کرنے والی ہو، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی برائی بیان نہ فرمائی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم سے سورہ حجرات کی آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انہی کو میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے طور پر بیان کروں گا، کیونکہ امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن تبیان لکل شیء ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن ہر چیز کے لیے اصلاح کا منبع ہے، مستخرج ہے، اس سے بڑھ کر اصلاح کرنے والی کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دھرتی پر نہیں اتاری ہے، اور کوئی قوم و ملت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ اس سے بڑی اصلاح کرنے والی کتاب ہو۔ اس میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کہاں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اصلاح معاشرے کے اندر وبائی بیماریوں میں سے اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر ظلم حنود، تم ہی وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اس تمام تر طبقات کو ختم کرتے ہوئے، رنگ و نسل کو ختم کرتے ہوئے، نطق و زبان کو ختم کرتے ہوئے، یہ دوسرے طبقے سے تعلق تھا، اس کو ختم کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی۔ اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گالے کو کسی گورے پر، کسی جو ہے سیاہ کو کسی سفید پر، اور کسی جو ہے جاننے والے اور کسی تیسرے طاقت والے کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اور یہ وبائی بیماری سب سے زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو برا نہ جانے، کوئی عورت کسی عورت کے متعلق برے القاب نہ کہے، قریب ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھر سے اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا تھا۔ ایک مقام کے اوپر ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے ایک بیوی کو ٹھنگنی کہا، ناٹی کہا، نچلی کہا، یعنی یہ پس قد ہے، یہ کہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و روحی و جسدی و شیء کل ما عندی علی النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں قربان، میرا جسم قربان، میری جان قربان، میری عزت قربان، میری دولت قربان، میرا دلن قربان، تمام چیز قربان جائیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری بیوی، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندروں کے اندر ڈالا جائے تو وہ بھی کڑواہٹ محسوس کریں گے، وہ بھی تیری اس بات سے کڑوے ہو جائیں گے۔ یعنی جو آج ہنسنے اور مذاقی کی بات ہے، اس کو اسلام نے بالکل نہیں تصور کیا، اور فرمایا برے القاب سے بھی نہیں پکارنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو ایمان کے بعد ایسا کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظالمین میں سے ہے، وہ ظالم ہے۔ اور ایک بات کی طرف مسلمانوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کے اندر توجہ دلائی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں، کثیر من الظن، برائی کی جتنی بھی ظن ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فلاں کھا گیا، فلاں کر گیا، فلاں لوٹ لے گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے عزت ہی نہ رکھی، انہوں نے وقار کو بھی توقیر کی اور بھی عزت و خیال نہ رکھی، مسلک کے وقار کو نہ جانا، ایسا نہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
تحقیق کے متعلق کہا ہے، اور اس طریقے کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ علماء کی طرف سے ہوں، وہ طلباء کی طرف سے ہوں، وہ واعظین کی طرف سے ہوں، وہ خطباء کی طرف سے ہوں، وہ عوام کی طرف سے ہوں، وہ جمعیت اور جماعتوں کی طرف سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بعض جو گناہ یہ بعض ظن یہ گناہ پر ہیں، ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس کرنا، ٹو میں پڑھنا، ٹٹولنا، اندر میں جا کر جھانکنا، اسلام نے اس سے بھی، اس برائی سے، معاشرے سے بھی منع فرمایا ہے، اور فرمایا غیبت نہ کرو، اور بعض کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب عزیز کے اندر فرمایا غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور وہ بہت عظیم ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہمارے ابا کا نام آدم، ہماری اماں کا نام حوا ہے، ہم مغرب میں ہوں تو، شمال میں ہوں تو، جنوب میں ہوں تو، مشرق میں ہوں تو، ہم ایک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کے اصل جڑیں زمین میں ہے، اس کی فرع آسمان میں ہے۔ فرمایا تم میں سے ہم نے جتنے بھی قبیلے بنائے ہیں یہ تو تمہاری پہچان کے لیے فرمائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہتر چیز تقوی ہے، تقوی کو دامن سے نہ جانے دینا، تقوی کو مت چھوڑنا، اور تقوی کے متعلق ہمیشہ خیال رکھتے رہنا۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی مہلک بیماریوں میں سے اور مہلک وباؤں میں سے ایک وبا حرام آمدنی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنی کتاب عزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر فرمایا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات کو کھانا ہے، سود حرام ہے، بیع حرام ہے، جو ایسی بیع و شراء جس کے اندر غش ہو وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں کے اندر گھومتے ہوئے جب آپ گئے، ایک گیہوں کے ڈھیر کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک تھا، بیچ میں سے تر تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ تری لگی، فرمایا اے ساتھی یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آقا رات میں بارش ہوئی تھی، میری گیہوں بھیگ گئی تھی، میں نے اوپر سے خشک ڈال دی ہے تاکہ لوگ خرید دیں۔ نبی بحر و بر، معنی آیات قرآن، فاتح ابواب جنان شمس زغا نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں معاشرے کے اندر غش کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا حلال کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کا اتنا التزام اپنی کتاب عزیز قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسول، اے رسولو، اے انبیاء سے فرمایا اے انبیاء کی جماعت، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نیک عمل میں سے پیش خیمے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کو بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، حرام سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں حلال کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی جنگل کے اندر ہو، ایک آدمی صحرا کے اندر ہو، ایک آدمی پریشانی کے اندر ہو، اور اس کے جو ہے بالکل بھول جائے، اس کے بال بکھر جائیں، کھانا پاس سے ختم ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرے، اللہ کو اس کی سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟
بھائی اللہ کو سننی چاہیے، لیکن مسلم شریف کی آپ روایت دیکھیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو اللہ کیسے سنے گا، مطعمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغذا بالحرام فانا یستجاب لہ۔ مسلم شریف میں فرمایا وہ آدمی دعا تو کرتا ہے، کیسے اللہ اس کی سنے گا؟ اس کا تو جو ہے کھانا حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کپڑا پہنا ہوا حرام ہے، وہ حرام مال سے پلا ہے۔ جو لوگ اپنی اولادوں کو حرام مال سے پالتے ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا حرام مال سے وہ پلا ہے، اب جو اس کی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ میرے بھائی، معاشرے کے اندر بے شمار بری صحبتیں بھی ہیں، معاشرے کے اندر منشیات بھی ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے ایسی جو ہے بری جو ہے چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑی جو وبا جو ہے جس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرے بھائیوں، شادی بیاہ کے اندر پوری طریقے سے ہم نے اعتدال نہیں رکھا ہے، حالات کو ہم نے چھوڑا ہے، اعتدال کو ہم نے چھوڑا ہے، شریعت کو ہم نے چھوڑا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے چھوڑا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس نے یہ فرمان فرمایا تھا خیر النکاح ایسر و معونہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچہ ہو، لیکن امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شامیانوں کے متعلق بات کرتا ہے، گانوں کے متعلق بات کرتا ہے، ٹی ویوں کے متعلق بات کرتا ہے، وی سی آر کے متعلق بات کرتا ہے، کاروں کے متعلق بات کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی رسول کو فرماتے ہوئے فرمایا، جب اس نے مجلس میں کہا آقا میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس صداق کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا آقا کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتم الحدید ایک لوہے کی انگوٹھی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا آقا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ گھر میں جا کے تلاش کرو، گھر میں تلاش کیا، واپس آیا، فرمایا آقا کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا حل معاک من القرآن، قرآن سے کچھ جانتے ہو؟ وہ صحابی رسول تھا، فرمانے لگا سورۃ قضا وقضا وقضا، آقا سورہ رحمان بھی یاد ہے، آقا سورہ یاسین بھی یاد ہے، آقا سورہ سجدہ بھی یاد ہے، آقا سورہ یہ صحابی تھا، صحابی رسول تھا، مقام صحابی رسول ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو قرآن یاد تھا۔ فرمایا جاؤ یہ قرآن اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، اس کے بدلے میں نے تیرا اس کے ساتھ عقد کرا دیا ہے۔ میرے بھائی اس بات کو آپ سمجھتے ہوئے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے پھر آپ کو میں بے پردگی کے متعلق عرض کروں کیا کنڈیشن ہے، کیا حالات ہے، اور پھر میں آپ کو کہوں مغربی تہذیب کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی مغربی تہذیب کی تباہ کے لیے ہمارے لیے پیش نظر ہونی چاہیے، علماء اور واعظین کو ہمیشہ اس کو بیان کرنا چاہیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگو ایک دور آئے گا تم یہود و نصارہ کے اتنے دل دادا ہو جاؤ گے، اتنے چاہنے والے ہو جاؤ گے کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوگے تو تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آج کپڑوں کے اندر دیکھیے، لباس کے اندر دیکھیے، وضع کے اندر دیکھیے، قطع کے اندر دیکھیے، پینٹ و پتلون کے اندر دیکھیے، شادی اور بیاہ کے اندر دیکھیے، ہماری کنڈیشنیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کانفرنس کو منعقد کرنے والے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بنائے اور اپنے اندر ودت و محبت پیدا فرمائے۔ اے اللہ اس جماعت حقہ کو جو حق ہے، جس کے حق ہونے میں مولوی عبداللطیف ریاضی کو اتنا شک نہیں جتنا کہ اس 12 بجے کے سورج پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس جماعت حقہ کو اے اللہ جماعت وحدہ کو پھر جماعت وحدہ اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کے خیال کے اندر، ان کے حالات کے اندر، ان کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں میرے مولا اپنے جو دل تو تیرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، ان کو جو حق کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ایک اور نیک کر، آپس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔